ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا فروخ، میدان جہاد میں جا رہے تھے، 40,000 درہم اپنی بیوی کو دیا، کہا کہ یہ 40,000 درہم دے کے جا رہا ہوں، اس کو بہت حساب سے اپنے پاس رکھنا، اگر میں شہید ہو گیا، میں باقی نہیں بچا تو یہ 40,000 تیرے کام آئیں گے، اسے اپنے اوپر خرچ کرنا۔ بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی۔ صحابی چلے گئے میدان جہاد میں، لاپتہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا زندہ ہے کہ انتقال ہو گیا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ماں نے بچے کا نام ربیہ رکھا، ربیہ، بچے کو پڑھایا لکھایا، قابل بنایا۔ جو شوہر رقم چھوڑ کے گیا تھا 40,000 درہم، اس رقم کو حفاظت کے ساتھ بچے کی تعلیم پہ، تربیت پہ خرچ کیے۔ بیٹا جوان ہوا، اپنے دور کا ایک بہت بڑا محدث بنا، عالم بنا، اتنا بڑا اس کا درجہ ہو گیا کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے اس بچے کا، تو امام مالک کہتے ہیں کہ آج ربیعۃ الرائے کا انتقال ہوا ہے، آج اس انسان کا انتقال ہوا ہے جس کی رائے کی دین کے اندر بڑی اہمیت تھی، جن بہت بڑے تابعی ہیں امام ربیعۃ الرائے۔ اچھا، یہ جو باپ تھے، جو صحابی رسول تھے، فروخ نام تھا جن کا، بہت زمانے کے بعد یہ واپس آئے۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے انتقال ہو گیا ہوگا، یہ کہیں میدان جنگ میں لاپتہ ہو گئے تھے اور دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ بہت زمانے کے بعد یہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے، اپنے گھر کا دروازہ جوان بیٹے نے کھولا۔ اب یہ اندر جانے لگے، بیٹے نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ میرا گھر ہے۔ کہا آپ کا گھر ہے؟ آپ ہے کون؟ آواز سنی بیوی نے، اندر سے بیوی آئی، کہا کہ آپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں میں زندہ ہوں۔ کہا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کبھی باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی، دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگ کے خوب روئے۔ پھر اس کے بعد شوہر بیوی کی باتیں ہوئی، شوہر نے پوچھا بہت زمانے کے بعد آیا ہوں، وہ جو پیسے میں نے دیے تھے 40,000 درہم، ان پیسوں کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا وہ پیسے میں نے بہت سنبھال کے رکھے ہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، میں ان پیسوں کا حساب آپ کو دیتی ہوں۔ کھانا وانا کھایا شوہر نے۔ اس کے بعد بیوی نے کہا کہ میں وہ پیسے میں مسجد میں آپ کو چل کے دوں گی۔ کہا اچھی بات ہے۔ مسجد میں گئے تو سامنے درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، ہزاروں طلبہ بیٹھے ہوئے حدیث سیکھنے آئے ہیں، اور ان کے سکھانے والے استاذ کی جو مسند ہے، جو کرسی ہے، اس پر آ کر کے امام ربیعۃ الرائے بیٹھتے ہیں۔ باپ کا سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری بیوی، میں نے اس دن کے کتنے سپنے دیکھے تھے، میں نے میدان جہاد میں اللہ سے دعائیں کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا ہو تو ایسا بیٹا دینا جس کے علم حدیث میں اتنی مہارت ہو کہ دنیا اس سے حدیث سیکھنے آئے، اس کے علم کے چرچے ہوں، اس کے تقویٰ کے چرچے ہوں۔ آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ کے وہ 40,000 درہم میں نے اسی بیٹے پر خرچ کیے، اس کو اس قابل بنانے کے لیے میں نے خرچ کیے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ تو نے ان پیسوں کا بہت صحیح استعمال کیا ہے، وہ مائیں تھیں، وہ والدین تھے، وہ تربیت تھی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں میرے ساتھ۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی فکر نہیں، اور میں جو دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے، ابھی تو برائی کا سیلاب ابھی آپ نے بہت کم دیکھا ہے، ابھی آنے والی نسل کہاں تک پہنچے گی برائی میں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس موبائل پر آج کتنی خوبصورتی سے آپ کے گھر میں زناکاری آ رہی ہے، آپ کو تصور بھی نہیں ہے۔ بیٹی باپ کا موبائل لیتی ہے، اس میں ایک ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ ایک ایپ آتا ہے، بظاہر وہ چیٹ وہ جو ہے وہ کیمرے کا ایپ ہے، اس میں فوٹو کھینچا جاتا ہے، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ اسنیپ چیٹ میں سیکرٹ طریقے سے چیٹنگ ہوتی ہے، اور وہ چیٹنگ بالکل سیکیور ہوتی ہے، اس کا کوئی پروف نہیں رہتا، وہ کوئی اس کا پروف نہیں بنا کے رکھ سکتا۔ آج کتنی لڑکیاں ہیں باپ کا موبائل لے کے، بھائی کا موبائل لے کے، بھابھی کا موبائل لے کے آج اسنیپ چیٹ سے چیٹنگ کر رہی ہیں، نئے نئے نام سے آئی ڈی بنا رہی ہیں اور ناجائز تعلقات بنا رہی ہیں۔ یہ آج 2025 کی بات میں کر رہا ہوں، آپ سوچئے 2050 کا کیا حال ہوگا جب ٹیکنالوجی اور ڈیولپڈ ہو جائے گی، دنیا اور آگے پہنچ جائے گی۔ یاد رکھو میرے ساتھی، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، ہماری کامیابی کا معیار وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا۔ ہمیں اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے۔ امام مالک کا جملہ یاد رکھو، لن یصلح آخر هذه الامتی الا بما صلح به اولها۔ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے مگر اسی چیز کے ذریعے جس چیز پر پہلے کے لوگ قائم تھے۔
اپنے آپ کو دین پر قائم رکھو میرے ساتھیوں، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، بچے آٹومیٹک دیندار بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد پڑھتے پڑھتے سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ سورہ کہف میں ایک آیت آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزرے، دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، بھوکے پیاسے تھے، کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ جب دونوں تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، دیوار بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہے، گرنے والی ہے۔ حضرت خضر اٹھے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا کنجوس لوگ تھے، یہ بخیل لوگ تھے، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو ایسے فری میں ٹھیک کر دیا۔ ارے آپ کو کچھ تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا، کچھ تو اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ بات نہیں کریں گے، آپ نے بول دیا۔ اب اس کے بعد حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ کہا کہ اے موسیٰ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور دیوار کے نیچے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ دبایا تھا۔ باپ مر چکا تھا، باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا کہ میرے یتیم بچے میرے بعد جب جوان ہوں اپنا خزانہ لے لیں، اچھی زندگی گزرے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور باپ بہت نیک انسان تھا، باپ نیک تھا، باپ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے۔ اس کے مرنے کے کئی سال کے بعد یہ دیوار گرنے والی ہے، اللہ ایک نبی کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ دیوار کو گرنے مت دو، ان یتیم بچوں کا مال برباد ہو جائے گا، ان کا خزانہ برباد ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے فرمائی ہے۔ باپ اگر نیک ہے، باپ اگر دیندار ہے، اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ گناہوں کی اگر دنیا ہم آباد کریں گے، ہماری آنے والی نسلیں اس کا انجام بھگتیں گے، اور نیکی کے کام ہم کریں گے، ہماری آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کو تہجد کی نماز میں پڑھتے اور رونے لگتے ہیں۔ جب تہجد کا سلام پھیرتے ہیں، ان کا معصوم بچہ وہیں پر سویا ہوا ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، تیرا باپ تیرے لیے راتوں کو تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ تیرے لیے راتوں میں قیام اللیل کر رہا ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اپنی اولاد کی فکر ہے تو راتوں میں رویا کرو میرے ساتھ، اپنی اولاد کی فکر ہے تو راتوں کو تہجد سے آباد کرو۔